ایک چیز یہ مسلمانوں کے اندر پیش آتی ہے اور یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ لوگ عموماً سونا اور چاندی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، سونے کی بھی اور چاندی کی بھی۔ تو جاننا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا کیا مردوں کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس صورت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ آتا ہے چاندی کی انگوٹھی کا، کہ کیا چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد جو زمانہ ہے، اس وقت چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ قاضی کے لیے یا امیر کے لیے یا بادشاہ کے لیے یا اسی طرح جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو متولی ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جائز تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ان انگوٹھیوں کے ذریعے مہر لگایا کرتے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ مہر لگانے کی غرض سے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال کریں، اور وہ چاندی کی انگوٹھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا وزن 1 مثقال یعنی کہ 4 گرام 374 ملی گرام ہو۔ اتنے وزن کی انگوٹھی کا استعمال کرنا یہ جائز تھا۔ یہ جو انگوٹھی پہنی جاتی تھی اس کا مقصد تھا مہر لگانا۔ اب آج کے زمانے میں چونکہ یہ مقصد ختم ہو چکا ہے اور مہر لگانے کے لیے انگوٹھی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مہر لگانے کے لیے آج کے دور میں دیگر کئی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں کہ جن کے ذریعے سے مہر کو لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا جس مقصد کے لیے انگوٹھی کو پہنا جاتا تھا وہ مقصد ختم ہونے کی بنیاد پر اب انگوٹھی کو پہننا یہ خلاف افضل ہے، یہ افضلیت کے خلاف۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان اس مقصد کے ختم ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، لیکن اگر کوئی انسان ان چیزوں کا استعمال کرے گا اور چاندی کی انگوٹھی کو پہنے گا تو یہ خلاف افضل ہے اس مقصد کے فوت ہونے کی وجہ سے اور ختم ہونے کی وجہ سے۔ البتہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو مہر لگانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، تو ان لوگوں کے لیے تو انگوٹھی کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی آدمی کسی ضرورت کی بنا پر انگوٹھی چاندی کی پہننا چاہے تو اسے پہننے کی اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے تحت چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 1 مثقال یعنی کہ 4 گرام 374 ملی گرام ہو، اتنے گرام وزن کی انگوٹھی استعمال کرنا اس کے لیے درست ہے، لیکن نہ پہننا ہی اس کے لیے افضل ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی زینت اختیار کرنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا جتلانے کے لیے، تکبر کے لیے انگوٹھی کو پہنتا ہے تو یہ چیز پھر مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سے بیان کیا اور فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ لہذا زیب و زینت اختیار کرنا یہ مردوں کا کام نہیں بلکہ یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال کرتا ہے تو یہ چیز لعنت کا مستحق بھی بنے گی اور یہ چیز مکروہ تحریمی بھی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال کرتا ہے تو یہ چیز خلاف افضل ہے۔ حضرات فقہا نے اس چیز کو بیان کیا اور فرمایا ما جاء بعذر بطل بزوالی، کہ جس چیز کو شریعت نے کسی عذر کی وجہ سے جائز قرار دیا ہو، اگر وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر اس چیز کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے زمانے میں جو چاندی کی انگوٹھی پہنی جاتی تھی وہ مہر لگانے کی غرض سے پہنی جاتی تھی۔ اب چونکہ مہر لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور مہر کوئی لگاتا بھی نہیں ہے انگوٹھی سے، تو اس لیے جس مقصد کے لیے انگوٹھی پہنی جاتی تھی وہ مقصد ختم ہو چکا۔ اب جب وہ مقصد ہی ختم ہو چکا تو پھر چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی یہ انسان کے لیے خلاف افضل ہوگا۔ البتہ اگر واقعتاً کوئی عذر یا مجبوری ہو تو ایسی صورت میں اس کو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔